الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کچھ نئی حدیثوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ الحمدللہ ہمارا درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور حدیث چل رہی تھی 439 نمبر حدیث پاک تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کا واقعہ بتایا کہ ولیدہ نام کی ایک سیاہ فام یعنی حبشن عورت تھی اور پہلے وہ کفار کی لونڈی تھی، ان لوگوں نے اس کو آزاد کر دیا، ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ تو ان کفار کی ایک بچی ایک مرتبہ سرخ رنگ کا ایک ہار تھا جس میں موتی لگے ہوئے تھے، وہ پہن کے باہر آئی اور کوئی شاید نہر کے کنارے ہوگی یا کہاں اس نے کوئی غسل وغیرہ کرنا چاہا تو وہ اتار کے رکھ دیا۔ اوپر سے ایک چیل گزری اور وہ جھپٹ کر اس کو گوشت سمجھ کر لے گئی۔ تو پھر بچی نے جب وہ ہار وار ڈھونڈا تو نہیں ملا، اس نے اپنے بڑوں کو کہا، وہ کفار تلاش کرتے رہے، نہیں ملا تو توجہ اس عورت کی طرف ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے تو نے ہار چرایا۔ یہ لاکھ منع کرتی رہی لیکن وہ باز نہ آئے اور انہوں نے اچھی طرح اس کی تلاشی لی۔ تو یہ عورت کہتی ہے حتیٰ کہ میرے ستر تک کی تلاشی لے لی، اتنے مطلب انہوں نے سب اچھی طرح چیک کر لیا اور کہتی ہے کہ خدا کی قسم ابھی میں ان کے پاس کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک وہ چیل اوپر سے گزری اور اس نے ہار اوپر سے چھوڑا اور وہ ان کے درمیان آ کے گرا۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ پڑا تمہارا ہار جس کی تم مجھ پہ تہمت لگا رہے تھے اور اب معلوم ہو گیا کہ میں اس سے بری ہوں، یہ چیل لے گئی تھی۔ تو پھر وہ عورت کہتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر وہ عورت سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور باقاعدہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کے لیے مسجد میں ایک خیمہ یا ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی گئی تھی، رہائش کے نہیں ہوگے بیچارے کے پاس جگہ تو وہاں بنائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ وہ میرے پاس آ کر اکثر باتیں کیا کرتی تھی اور جب بھی آتی تو ایک شعر ضرور پڑھتی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہار کا دن ہمارے رب کی عجیب و غریب چیزوں میں سے ہے، سنو اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دے دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور پڑھتی ہو، تب اس نے یہ مجھے پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے اور اس پہ ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں کہ پہلے بات تو یہ کہ لونڈی کا ایک تصور یاد رکھیں کہ مسلمان خصوصاً جو ہمارے مذہب نے ایک تعارف پیش کیا، ایک فوج جب دوسری فوج پہ یا دوسرے ملک پہ حملہ کرتی تو جو ان کے مرد عورت قبضے میں آتے تھے، مردوں کو غلام کہا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ شروع میں مذہب اسلام نے بھی اس کو قائم رکھا کہ کفار پہ حملہ ہوتا تھا، جو ان کے مرد ہوتے تھے وہ غلام کہلاتے تھے اور جو عورتیں ہوتی تھیں لونڈی کہلاتی تھیں۔ اور اس کا شرعی حکم یہ تھا لونڈی کا کہ جس کو وہ مال غنیمت تقسیم ہوتے ہوئے ملتی تھی یا تو حاکم رکھ لیتا تھا، سپہ سالار رکھتا تھا، یا مجاہدین میں بھی تقسیم ہوتی تھی، جس کے قبضے میں جاتی تھی وہ اس کا آقا اور مالک کہلاتا تھا۔ اور یہ کنیز یا لونڈی یا عربی میں امہ کہتے ہیں، وہ اس کی لونڈی بن جاتی تھی۔ اور مذہب اسلام نے دیکھیں یہ رشتوں کے تعلق کا تعارف مذہب نے پیش کیا، شادی کیسے ہوگی، طلاق کیسے ہوگی اور خلع کیسے ہوگا، شرکت کیسے ہے، مداربت کیسے ہے، تجارت کیسے ہے، یہ جو باہمی معاملات ہیں ان کا تعارف شریعت نے پیش کیا ہے۔ اور شریعت جس طرح تعارف پیش کرے پھر ہمیں تو اس کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو یوں کرنا چاہیے تھا، ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون لونڈی کے لیے پھر یہ بیان کیا گیا کہ آقا اپنی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، بغیر نکاح کے وہ سمجھ لیں اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، تعلق بھی قائم ہونا جائز تھا، بلکہ اگر اس عورت سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا نسب اس آقا سے ثابت ہوتا تھا، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تو وہ لونڈی ام ولد کہلاتی تھی، ام ولد یعنی لڑکے کی ماں، یعنی آقا کی اولاد کی ماں بن گئی۔ اور اس سے قاعدہ ضابطہ پھر مذہب نے یہ رکھا کہ اگر آقا کا انتقال ہو جاتا تھا تو یہ ام ولد فوراً آزاد ہو جاتی تھی، بغیر اس کو آزاد کیے، وارثوں کے پاس نہیں جاتی تھی۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ وہ کفار کی ایک سیاہ فام باندھی تھی تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، وہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ تو ایک دن ان کی ایک بچی نکلی اور اس کا ہار چیل اٹھا کر لے گئی گوشت سمجھ کے، تو کفار کو شک پڑ گیا۔ اور ایسا ہوتا ہے عموماً جو بیچارے غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے بنگلوں میں کام کرنے والے نوکر ہوتے ہیں، چیٹر بھی ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ وہ بھی ہاتھ دکھا جاتے ہیں، تو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریف آدمی ہوتا ہے، اس نے ایسا کیا نہیں ہوتا، لیکن مالکان کو شبہ پڑ جاتا ہے، اور جب شبہ پڑ جاتا ہے تو ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں، چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں، پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور 150 ہاتھ میں دیتے ہیں، بولتے ہیں ذرا اچھی طرح چھترول کر کے جس کی زبان سے نکلوائیں آپ۔
اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیچارے نے نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی بول دیتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. ہاں تفتیش ضرور ہونی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی پہ شبہ ہو گیا ہے اس کو آپ بٹھا سکتے ہیں، کراس کویسچن کریں، اس سے اس طرح سوال کریں کہ وہ اگل دے یا اس کو ڈرائیں دھمکائیں، لیکن اس طرح بغیر جرم ثابت ہوئے بے دردی کے ساتھ مارنا پیٹنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. ہاں اگر ظاہری قرائن علامات اس کے بہت زیادہ خلاف جا رہے ہوں تو تھوڑا بہت زد و کو پولیس کر سکتی ہے. یہ ہمارا مذہب فقہا نے لکھا ہے، اجازت دیتا ہے کہ تھوڑا بہت اس کو مارا پیٹا جائے، جیسے بال کھینچ دیا، اس کے بعد تھپڑ مار دیا کمر پہ، تو ڈر کے تاکہ وہ بتا دے. ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ پولیس کا رو بھی بہت زبردست قسم کا ہوتا ہے، وہ زبان سے ہی ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ بیچارہ ویسی شرم سے پانی پانی ہو جائے اور اس کی ہمت ہی ٹوٹ جائے. لیکن جو عادی مجرم ہوتے ہیں بہرحال ان کو تھوڑا بہت مار پیٹ بھی کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان کے مجرم ہونے کی علامات اور قرائن واضح ہوں. تب یہ نہیں کہ بیچارہ ایک شریف آدمی ہے، 10 سال سے ہمارے پاس کام کر رہا ہے، ایک چیز کبھی غائب نہیں ہوئی، اور اب اگر غائب ہو گئی ہے تو مالکن صاحبہ نے الزام لگا دیا کہ جی میری انگوٹھی سونے کی گئی ہے، تو نہیں چرائی ہوگی، تو مارو اس کو. اب وہ 10 سال کے بیچارے کام کرنے والے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں بے دردی کے ساتھ. یہ سخت حرام ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. تو اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ جرم کا ثبوت اس طریقے سے نہیں حاصل کیا جاتا کہ آپ کسی شریف آدمی کو بغیر کسی ظاہری قرینے اور علامت کے پکڑ لیں اور مار پیٹ کے اسے اگلوانے کی کوشش کریں. یہ غلط ہے. تو اس باندی نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور اچھی طرح میری تلاشی لی، پھر وہ میں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک چیل آئی اور اس نے ان کے درمیان اس ہار کو گرایا. اب دیکھیں کیا ڈرامائی ایک سین ہے، مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نمونہ ہے، لیکن کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں سب، اس کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہوگا، چور ہے تو، یہ کیا تو نے، وہ کیا ہے، بتا کہاں ہے، کوئی گھسیٹ رہا ہوگا، کچھ کر رہا ہوگا، اچانک ہار بیچ میں آ کے گرا. تو ان لوگوں کی حالتیں کیا ہوئی ہوں گی جنہوں نے اس طرح کیا، اور کتنے شرمندہ ہوئے ہوں گے. تو اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ویسے تو تھوڑے سے ہٹ کر ہے لیکن بڑی پیاری ہے. آپ فرماتے ہیں کسی کو بہت زیادہ دوست نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور کسی کو بہت زیادہ دشمن نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کل تمہارا دوست بن جائے. تو یوں ہی اگر آپ کو کسی پہ شک پڑا بھی ہے، اس کو اتنا ذلیل نہ کر دیں، اسے اتنا مار پیٹ نہ کر دیں، اسے اپنے سے اتنا اجنبی نہ بنا دیں کہ اگر الزام اس پہ ثابت نہیں ہوتا، چور کو اور پکڑا جائے تو آپ اس سے نظر ملانے کے قابل نہ ہو، پھر آپ کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑے. تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. تو اس سے دیکھیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مخلوق پر، وہ مخلوق اس کی ہے، جس کو جیسا چاہے حکم ارشاد فرمائے، اور اس کی مخلوق اس کے حکم سے ہٹ نہیں سکتی ہے. یہ انسان اور جنات ہی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی بدی ہدایت گمراہی کفر اسلام کے سلسلے میں عقل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ تھوڑا بہت اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اس کو اختیار کر لو، باقی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ذرا ایک چشم تصور سے آپ دیکھیے، غریب عورت ہے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، قیمتی ہار ہے جی، موتی لگے ہوئے تھے، شبہ ہوگا کہ تو نے اپنے جسم میں چھپایا ہے یا کہیں اور دبا کر آ گئی ہے، بتا کہاں ہے. اس وقت اس عورت کی بے بسی کے بارے میں ذرا سوچئے. کوئی ہمدردی کا جملہ کہنے والا نہیں، کسی کی نگاہوں میں نرمی نہیں، کسی کی نگاہوں میں پیار نہیں، کوئی اس کو روکنے والا، ان لوگوں کو روکنے والا نہیں، اس کو سہارا دینے والا نہیں، اتنی بے یار و مددگار. لیکن ایک ذات ایسی ہے جو اس وقت بھی اس کی مدد کے لیے تیار ہے اور ہر غریب کی مدد کرتی ہے، ہر مظلوم کی مدد کرتی ہے. چیل کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا، جا کے ہار بیچ میں گراؤ، بیچ میں گرا دیا. اس سے ذرا سبق حاصل کریں ہمارے وہ بھائی اور بہن کہ جو کسی مصیبت میں پھنس جانے کے بعد جب دنیاوی ظاہری اسباب مفقود غیر موجود پاتے ہیں تو وہ اللہ سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یار کہاں کیسے ہوگا یہ کام میرا، میں تو پھنس گیا ہوں، کیسے ہوگا؟ ارے بھائی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. یار کیسے کرم فرمائے گا؟ وہی سوال کرتے ہیں کیسے، بتاؤ، اس کو پوری سمجھاؤ، الف بے سب پورا بتا دو کہ ایسے ایسے ہوگا تو پھر یہ یقین کر لے گا، اچھا یوں ہوگا یوں ہوگا، پھر ٹھیک ہے. تو پھر کمال کس چیز کا رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت پر نگاہ رکھنا، اور اس قسم کے واقعات سے اللہ تعالیٰ کی مزید عظمت اور قدرت کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تو اس طرح کے کوئی مسائل آئیں تو بس یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ نے اس حبشن کو ان کے درمیان سے نکال دیا، بلکہ وہ حبشن شعر میں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دے دی. یہ اس کی مظلومیت، مطلب دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مارا پیٹا تو اس کا دل ان سے بدزن ہو گیا اور اسلام کی طرف آ گئی. اگر یہ نہ ہوتی مار پیٹ تو آتی بھی نہیں. تو یہ ذرا یہ بھی توجہ رکھیں
کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت حقیقتاً مصیبت نہیں ہوتی ہے بلکہ رحمت کا پیغام لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے میں مبتلا کر کے پھر اس سے خود ہی نجات دے کر انسان کو کسی اور ایسی طرف لے آتا ہے کہ جہاں اس مصیبت میں مبتلا ہوئے بغیر وہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جیسے شاید یہ عورت، ویسے تو اس کی قسمت میں تھا اسلام، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہ کفار اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہتے، اسے کھانا پینا دیتے، اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھتے، تو کیا یہ اسلام کی طرف مائل ہونے کو سوچتی؟ یہ تو کام سے لونڈی تھی، ان کی خدمت کرتی رہتی، آزاد بھی کر دیا گیا تھا تو ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، انہی کے شہر میں رہتی رہتی، آتی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے مارا پیٹا تو یہ اگر اس وقت منظر دیکھا جائے تو کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی بے گناہی پتہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو روک کیوں نہیں دیا؟ کیوں اس بے گناہ کی مار لگوائی؟ کیوں اس بے گناہ کے اوپر ان کو مسلط کر دیا؟ تو اس کا جواب پھر یہی ہوگا کہ آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کی فکر بہت چھوٹی سی ہے، محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے ایک بہت بڑے انعام کا فیصلہ فرمایا۔ یہ مار پیٹ اسی کی تمہید تھی کہ یہ جب مارا پیٹا گیا تو اور اس انداز سے کہ ستر تک کی تلاشی لے رہے ہیں تو یہ بدزن ہو گئی ان سے شدید قسم کی، اور اس کے دل میں پھر اسلام کی محبت بیدار ہوئی کہ اگر اسلام ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، ثبوت فراہم کرنے کا حکم ہوتا، گواہ لاؤ، قسم کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں ایسی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ اس کا دل اللہ کے رسول کی طرف مائل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوا اور وہ اسلام قبول کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو دو باتوں پہ یہاں مخصوص خاص طور پہ توجہ، ایک یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، ہم پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، بے گناہ ہونے کے باوجود الزامات لگ جاتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا انجام دردناک اور برا ہی ہو، بلکہ بسا اوقات یہ ایک بہت بڑی ترقی کے لیے ایک سبب اور ذریعہ بن رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑے اطمینان کے ساتھ اس قسم کی سچویشنز کو فیس کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی طریقے سے ہماری مصیبت کو، پریشانی کو دور کر سکتا ہے اور ہمیں اس مصیبت سے ایسے نکال سکتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کہ ہر طرف سے تمام ہمدردی کے معاملات مفقود ہے، کوئی ہمدردی کا جملہ کرنے والا، بولنے والا نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی ڈھال بننے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں سے بھی ایک نجات کی راہ نکال دی۔ تو بس جب اللہ تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے تو میرے مسلمان بھائی اور بہنوں ذرا سوچئے، اگر آپ کو فی الحال اپنی کسی مصیبت کا حل نظر نہ آ رہا ہو، اس مصیبت سے نجات کے ذرائع اسباب آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں، تو آپ وہ اسباب کو چھوڑ دیں، ان پہ توجہ نہ کریں، بلکہ آپ اپنے رب کی قدرت پہ نگاہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو لمحے بھر کے اندر ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ اس میں سے آرام سے نکل جائیں گے اور آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کیسے میں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر یہ کہتی ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پھر یہ سرکاری خدمت میں آئیں اور اسلام قبول کر لیا، تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ یا کٹیا لگا دی گئی، چھوٹی سی جھونپڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر سخت ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت سخت ضرورت ہی تھی، یہ بے سہارا تھی، تو ایک عورت کے لیے مسجد میں قیام بھی جائز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر سے حرمین طیبین جاتے ہیں، عورتوں کے الگ سپریٹ پورشنز ہیں، تو اس میں عورتیں اگر تھوڑا بہت ٹھہر جاتی ہیں، جیسے بعض بہنیں سو جاتی ہیں اعتکاف کی نیت کر کے، یا نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں، بیٹھ کے تسبیحات پڑھ رہی ہیں، تو مسجد میں اس طرح ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ اور اس زمانے میں چونکہ یہ حبشی خاتون تھیں، عمر رسیدہ بھی ہوں گی اور فتنہ فساد کا اندیشہ بھی نہیں تھا، تو اجازت دے دی گئی، جب تک ان کا گھر نہیں بن گیا ہوگا وہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی، بعد میں ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا ہوگا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت ایک عورت بھی مسجد میں قیام کر سکتی ہے، اس کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی تھی۔ اب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آ کر باتیں کرتی تھی۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ذرا اس کو توجہ کیجئے۔ ہمارے ہاں خصوصاً صوفیہ اعظام کی کتابیں پڑھ کر اکابرین کے بارے میں ایک عجیب ہی ذہن بن جاتا ہے، مطلب ان کتابوں کے اندر اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک بات سمجھا رہا ہوں، اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں بزرگ وہی ہوگا کہ بس جو خاموش رہتا ہو، ہر وقت بس ہونٹ ہل رہے ہیں، تسبیح چل رہی ہے، لوگ آ کے بیٹھ بھی رہے ہیں تو ان سے باتیں نہیں کر رہے، کوئی زبان سے دنیاوی بات نہیں نکل رہی ہوگی، کوئی آپس میں جو معاملات کی گفتگو ہوتی ہے اور بھئی کیا حال چال ہے، کیسے ہو، کہاں ہو، کیسا کاروبار چل رہا ہے، اس طرح کی کوئی باتیں وہ نہیں کرتے ہوں گے۔
جب یہ چیزیں ہم ان میں پڑھتے ہیں تو پھر ایک ہمارے ذہن میں ایک بزرگ کا اس طرح کا امیج بن جاتا ہے۔ اب جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی آستانے پہ گئے، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، تو تصوف کی کتابوں سے حاصل شدہ بزرگی کا جو تصور ہمارے ذہن میں پختہ ہو چکا ہے، ہم اسی کو بطور آئینہ سامنے رکھتے ہیں اور ان کا عکس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اب پتہ چلا جی وہ عالم صاحب ہنس بھی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے باتیں چل رہی ہیں، اور پیر صاحب جو ہیں وہ مشروب پی رہے ہیں، کوئی بھی مشروب پی رہے ہیں، اور یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر دل میں آتا ہے یار یہ بزرگ ہوتے نا تو اس طرح نہ کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے۔ تصوف کی کتابوں سے بزرگی کا معیار تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، قرآن سے کریں، حدیث سے کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ بس تقوی پرہیزگاری، اور تقوی پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مخصوص لباس پہن لیں، آپ کچھ بولے ہی نہیں، آپ کسی سے ہمدردی کا اظہار نہ کریں، آپ کسی کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، صغیرہ کبیرہ گناہ سے آپ بچا کر رکھیں، اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچائیں۔ اب اس کے بعد آپ رشتہ داروں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، بیٹھیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کا اظہار کریں، دنیاوی معاملات میں گفتگو کریں، یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہاں پر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری والدہ ماجدہ، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کا ایک سجدہ صحابہ کے علاوہ پوری امت کے سجدوں سے افضل ہے، اتنی زیادہ وہ صحابی تو صحابی ہوتے ہیں، یہ صحابیہ تشریف فرما ہو رہی ہیں، وہ عورت آ رہی ہیں اور بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں۔ اب لازم بات ہے کہ فضول کوئی ایسی الٹی سیدھی بات تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے وہ اپنے واقعات بتاتی ہو کہ میں ایسی تھی، ہم نے اس طرح کیا، میں ادھر اس طرح آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس طرح گفتگو کرنا معلوم ہوا کہ عورتوں کا مل کر بیٹھنا اور صحیح اور جائز اور پاکیزہ گفتگو کرنا، اور کسی کے احوال معلوم کرنا، کسی کے سے اظہار ہمدردی کرنا، یہ کوئی بزرگی کے منافی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کتابوں میں رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات پڑھ لیں کہ کوئی ملنے بھی آتا تھا تو دروازہ لگا لیا کرتی تھی، کسی سے ملتی نہیں تھی، اور نہ انہوں نے شادی کی، نہ وہ کسی کے پاس بیٹھا کرتی تھی، تو آپ نے اسی کو کہا کہ یہی بزرگی کا معیار ہے۔ اب آپ نے دیکھنا شروع کیا معاشرے میں بہت ساری تبلیغ کرنے والی خواتین ہیں، وہ بیٹھ بھی رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، باتیں بھی کر رہی ہیں، شادیاں بھی کر رہی ہیں، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں بزرگ۔ وہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مجذوبہ خاتون تھی، اور ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، وہ جو کر رہی تھیں بہرحال وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے۔ ہمارے لیے اس قسم کے جو کتابوں میں لکھے ہوئے اعمال ہیں وہ امت کے لیے دلیل نہیں بنیں گے۔ دلیل ہے قرآن و حدیث، دلیل ہے میری والدہ کا عمل۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جب میرے پاس آ کر بیٹھتی تھی تو ہم باتیں کرتے تھے، اور یہ شعر وہ پڑھا کرتی تھی، تو سر فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب تم میرے ساتھ بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور پڑھتی ہو؟ اس نے پھر واقعہ بھی بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جستجو، یہ کیوں ایسا ہوا، کیوں پڑھتی ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں، اور دائرہ دم میں رہ کر، دائرہ شریعت میں رہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ہمارے درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں آج جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کے دیکھنے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔